بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، اس کا خلاصہ، اس کا پس منظر ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ آل عمران سے آپ پڑھ چکے، سن چکے کہ سورہ بقرہ کی 286 آتی تھی۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی بھی اختتام دعا سے ہو رہا ہے، اور سورہ آل عمران کا اختتام بھی دعا سے ہو رہا ہے، جبکہ سورہ آل عمران کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کا نام ہے۔ عمران حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے والد گرامی کا نام ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کے ساتھ اس صورت کی اس لیے نسبت کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کی اولاد کا اس صورت میں ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، اسی طرح مریم حضرت عمران کی بیٹی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، اس لیے اس کا نام ہو گیا آل عمران، یعنی عمران کی اولاد کے حوالے سے اس سورت کا نام آیا گیا۔ تو ایک عمران حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے والد گرامی کا نام بھی ہے، ناموں پر نام بھی ہوتے ہیں، لیکن ان دو عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ 1800 سال کا فاصلہ دونوں عمرانوں کے دوران ہے۔ اب سورہ عمران کی ابتدا کی طرف دیکھو تو وہاں دو قسم کی آیات کا ذکر کیا گیا کہ آیات متشابہات بھی ہیں اور آیات محکم بھی ہیں۔ محکم وہ ہوتی ہیں جن کا واضح طور پر انسان کو سمجھ آتی تھی کہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، جبکہ متشابہات وہ آتے ہیں جن کا ترجمہ انسان کے ذہن میں نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ بتایا گیا کہ جو محکم آتے ہیں تمہیں سمجھ تو آتی ہیں، ان پر بھی یقین رکھو، اور جو متشابہات ہیں جن کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا، یعنی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اب ذہن میں آتا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، ان چکروں میں نہ پڑو کہ کیسا ہوگا، جس سے اللہ کا ہاتھ ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح اس کا ہاتھ ہے۔ مقصد اس اگر اس بحثوں میں نہ پڑھو، ہمیں منع کیا گیا کہ متشابہات جو آتے ہیں ان بحثوں میں نہ پڑھو۔ اور اس میں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یا اللہ جب تو مجھے ہدایت دے دے، جب میں سیدھے راستے پر آ جاؤں تو پھر یا الہ العالمین تو مجھے پھر واپس نہیں لوٹانا، مجھے پھر گمراہ نہیں کرنا۔ ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے۔ اسی سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک دعا سکھائی ہے اور بتایا گیا کہ تمام کائنات کا مالک میں ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی غالباً 26 27 ہے یا 25 26 آیا مقدسہ ہے۔ یہ آیا مقدسہ وہ ہے جو جس کی رزق کے متعلق تنگی ہو، ان کو چاہیے کہ عشاء کی آخری جو نفل ہیں، 2 نفلوں میں ہر رکعت میں 5 مرتبہ پڑھ لی جائے تو رزق کی فراوانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت دے گا۔ اگر نوکری کا مسئلہ ہے، سروس کا مسئلہ ہے، دکانداری نہیں چلتی، تو یہ مقدسہ وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے پڑھا کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ 2 آخری نفلوں میں، عشاء کے دور کا نفلوں میں پڑھا کرے۔ نفلوں میں اگر زبانی یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پیارے حبیب، فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جب اللہ کے پیارے حبیب سے اتباع کرو گے، محبت کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے محبت کرتا ہے، فرمایا اپنے پیارے حبیب سے محبت، میرے پیارے حبیب کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے ان کا ذکر کیا کہ ان کے پاس بیت المقدس میں تھی، بے موسم پھل ان کے پاس آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس پر میں قادر ہوں کہ بے موسم پھل بھی دے سکتا ہوں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا علیہ السلام وہاں داخل ہوتے تو مریم کے پاس بے موسم میں پھل پاتے، تو اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے بغیر مریم کو پیارا پیارا بیٹا عیسیٰ دیا، عیسیٰ روح اللہ۔ پھر عیسیٰ روح اللہ کے معجزات کا ذکر ہے، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معجزہ یہ دیا ہے، جو مریض ہیں، برص کے مریض ہیں، میں انہیں ہاتھ لگاتا ہوں وہ شفا ہو جائیں گے، جو اندھے ہیں میں ان کے ہاتھوں ان کو ہاتھ لگاؤں گا، ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا تو وہ انہیں نظر آنا لگ جائے گا۔ فرمایا
میں پرندے بناؤں گا، مٹی کے پھونک ماروں گا تو وہ اڑنے لگ جائیں گے، فرمایا یہ سارا میرا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ فرمایا اللہ کے حکم سے بإذن اللہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر کیا ہوا، یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، یہودیوں نے تتیانوس کو تیار کیا۔ ایک کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، تتیانوس کو اندر گھسا دیا۔ جب وہ دیکھا کہ تتیانوس باہر نہیں نکلا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام باہر آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا بندہ تو عیسیٰ نے مار دیا، تتیانوس ختم ہو گیا، یہودیوں نے یہ کہا۔ تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، نہ ان کو سولی چڑھی ہے نہ وہ قتل ہوئے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے مارا ہے، تتیانوس نے مارا ہے، تو ہمارا تتیانوس کدھر گیا، وہ اندر گیا تھا، لیکن اللہ نے مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ فرماتا ہے میں خفیہ تدبیر بیان کرنے والا ہوں۔ انہوں نے چال چلی ہے، میں نے خفیہ تدبیر بیان کی۔ میں نے کیسے خفیہ تدبیر کی کہ تتیانوس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی ظاہری طور پر۔ انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ تتیانوس جو ہے نا، یہ تو تتیانوس ظاہری طور پر باہر آ گئے ہیں، تو باہر کا اللہ تبارک، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا کہ نہ قتل ہوئے نہ کچھ ہوئے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، پھر دوبارہ ان کو زندہ کر کے پھر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ہم کہتے ہیں نسولی چڑھائی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، بر رفع اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں اس چیز پر قادر ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہود و نصارہ کا ذکر کیا، اس کے بعد امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء کی میلاد کا ذکر کیا، جو روز ازل میں جلسہ کیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ تھوڑا میری سپیڈ تیز ہے اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ تمام نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آئے نبیوں، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جس کے دین کی مدد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئیں گے، 40 سال تک حکومت کریں گے، مدد بھی کریں گے۔ اور تمام نبیوں نے معراج کی رات امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء کی ابتدا میں نماز بھی پڑھی اور کلمہ بھی پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیسرا پارہ ختم ہو گیا، سورہ ال عمران چوتھے پارے کی ابتدا ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو، جو چیز تمہیں پسند ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو، وہ قربان یہ بہت بڑی اچھی بھلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا گھر کون سا ہے، فرمایا پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر مکہ مکرمہ ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ ہے، اور یہ تمام زمین کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے، اور اس خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، نیچے انسان طواف کرتے ہیں، اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ فرمایا پہلا وہ گھر ہے۔ پھر حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، فرمایا پہلا گھر تو بن گیا، اس گھر کا طواف بھی کرو، وہاں جا کر عمرہ بھی کرو اور جا کر حج بھی کرو۔ حج کا ذکر بھی چوتھے پارے میں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم آپس میں اتفاق کے ساتھ رہو، فرمایا اللہ کی رسوی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوس اور خزرج کے بیوی دو آپس میں باہم دست و گریبان تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، ان کا حال کیا تھا، وہ گڑھے میں گرے ہوئے تھے، وہ پستیوں میں گرے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ حضور نے کیا کیا، حضور جب تشریف لائے، حضور کی ایک نگاہ سے، حضور کی تشریف لانے سے ایسا انقلاب آیا، لڑتے تھے وہ جو ایک ہوئے، تیری فہم و ذکا کا کیا کہنا۔ امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء نے آنے واحد میں ان کو اکٹھا کر دیا، بام شیر و شکر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جو لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتی رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے، فرمایا سود نہ کھاؤ، تیسرے پارے میں بھی سود کا ذکر تھا، حرام،
چوتھے بارے میں بھی یا ایھا الذین آمنوا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، فرمایا سود بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب سود سے پوری قوم پاکستان کی جکڑی ہوئی ہے، بینکوں میں ہر طرف سود ہی سود ہے، بلکہ ہم پاکستان والے سود لیتے ہیں اور سود پر جو ہے قسطیں دیتے ہیں۔ اب بھی 50,000 ارب کے قریب جو ہے پاکستان مقروض ہے، 75 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کی لعنت سے بھی پاکستان کو محفوظ و معمور فرما، مستحکم کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا کہ ہم نے غزوہ بدر وغیرہ کو فتح نصرت سے نوازا۔ حال یہ تھا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حال یہ تھا کہ وہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، چند تلواریں تھے، چند گھوڑے تھے، اس کے باوجود بھی وہ 313 تھے، لیکن میں نے ان کو فتح و نصرت سے نواز دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیسے فتح و نصرت نوازا، ہم نے فرشتوں کے ذریعے، فرمایا بِأَلْفِ، فرمایا ہم نے ان کی طرف فرشتے بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ احد کا ذکر فرمایا غزوہ احد والے بھی کامیاب ہو گئے، اگرچہ تھوڑا سا انہیں نقصان ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، نیک لوگوں پر ہی مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، تکلیف کے بعد پھر آسانیاں آتی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو مشکلات میں ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ مشکلات بھی آتی ہیں، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، بعض دفعہ مشکلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں بھی دے دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا جو شہید ہو جائیں ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ ان کو پھر رزق کون دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو رزق بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میری راہ میں خرچ کیا کرو، میں نے تمہیں دیا ہے، اور جو میں نے تمہیں دیا اس پہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے، بخیلی کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مال تمہارے گلے کا توق بنائے گا۔ سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے، اس لیے زندگی خوشحال زندگی گزارو۔ خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو، غریبوں مساکینوں کو بھی دیا کرو، دینی مدارس کو بھی دیا کرو، یعنی جو یتیم مسکین بیوگان ہیں ان کے بھی مدد کیا کرو، پڑوسیوں کی مدد کی، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کسی بارے میں بھی آیت آتی ہے اور چوتھے میں بھی آیت فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب سورہ آل عمران کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دعا کا ذکر کیا، ایک دعا نہیں بہت ساری دعاؤں کا ذکر کیا۔ فرمایا مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو دعائیں سورہ بقرہ میں ہیں، جو دعائیں سورہ آل عمران کے اختتام میں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی اور تمام قرآن مجید کی تقریباً بہت ساری دعائیں ہیں، سب دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک